الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الداعين وعلى آله وصحبه والتابعين، اما بعد۔ میرے مؤمن بھائیو، دعا کو ان عبادات میں شمار کیا جاتا ہے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشگی فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے دعا کے متعلق احکام، آداب اور ہدایات کا بیان کثرت کے ساتھ آتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ رب تعالی کے حضور اس دعا کا شرف قبولیت حاصل کرنے میں اثر ہو۔ اس لیے دعا مانگنے والا جب دعا کی شروط پوری کر لے تو اب اس دعا کے آداب بھی مکمل کرنے چاہیے، اور یہی آداب اور شروط ہی دعا کی قبولیت کے اسباب ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک کو مذاکرہ کرتے ہیں۔ قبولیت دعا کا ایک سبب یہ ہے کہ دعا کامل طہارت حاصل کرنے کے بعد مانگی جائے۔ دعا کے وقت قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور ہاتھوں کو بلند کرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی حیا اور کرم والا ہے۔ اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ جب بندہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی طرف اٹھائے تو وہ انہیں خالی اور نامراد لوٹا دے، اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف رکھے۔ حضرت مالک بن یسار السکونی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ سے مانگو تو اپنی ہتھیلیوں کی پشت کر کے نہ مانگو۔ قبولیت دعا کا ایک سبب یہ ہے کہ دعا میں سب سے پہلے رب تعالی کی وہ حمد و ثنا بیان کرے جس کا وہ اہل ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ حضرت فضالۃ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا مانگتے سنا۔ نہ تو اس نے اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی بھیجا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے جلد بازی سے کام لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا، جب تم میں سے ایک نماز پڑھ لے اور پھر دعا مانگنے لگے تو پہلے وہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے۔ آدمی نہ تو دعا مانگنے میں جلدی کرے اور نہ اس کی قبولیت میں عجلت بازی کرے۔ بسا اوقات کسی دعا کی قبولیت ایک ایسی حکمت کی وجہ سے متاخر ہو جاتی ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے۔ اور جلدی کرنا یہ ہے کہ وہ یوں کہنے لگے، میں نے تو دعا مانگی پر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ قبولیت دعا کا ایک سبب یہ ہے کہ آدمی رب تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگے جو اس کی دعا اور حاجت کے مناسب ہوں، اور یہ بھی کہ وہ رب تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگے، جیسا کہ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تو یکتا ہے اور بے نیاز ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق اس نے اللہ کے
اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی کہ جب اس کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ دعا مانگنے اور اس کے قبول ہونے کا ایک سبب اور ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار اور خطاؤں کا اعتراف کرے، تضرع، خوف، خشوع و خضوع، رغبت اور ڈر کے ساتھ دعا مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنی بے بسی، لاچاری، حاجت، تنگ دستی، محتاجی اور ذلت کو ظاہر کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائے۔ دعا کا ایک ادب اور قبولیت کا سبب یہ ہے کہ دعا دل اور فکر کی توجہ کے ساتھ مانگے، اپنی زبان سے جو مانگ رہا ہے اس کو جانتا بھی ہو اور اس کے قبول ہونے کا پورا یقین بھی ہو، اور اپنی دعا کی عدم قبولیت کی بابت ادنا سا شک بھی نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں اپنی دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، اور جان لو کہ رب تعالی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قبولیت دعا کا ایک ادب اور سبب یہ ہے کہ پورے جزم اور پختگی کے ساتھ اور خوب طلب کے ساتھ دعا مانگے، اور دعا میں کسی قسم کا استثناء نہ کرے، جیسے یوں نہ کہے، اے اللہ تو میری بخشش فرما اگر تو چاہے تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اپنی دعا میں یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما دے، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما۔ اور چاہیے کہ پوری قطعیت اور جزم کے ساتھ دعا مانگے، بے شک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کوئی اسے مجبور کرنے والا نہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جب تم میں سے ایک دعا مانگے تو یوں نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش فرما، البتہ چاہیے کہ جزم کے ساتھ مانگے اور خوب بڑی رغبت کرے، بے شک اللہ جو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے لیے ہرگز بھی دشوار نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت آواز نیچے رکھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سو جب ہم کسی وادی پر چڑھ رہے ہوتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے، جس سے ہماری آوازیں بلند ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو ذرا ٹھہرو، تم کسی بہرے اور غیر موجود کو نہیں پکار رہے، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک وہ سننے والا قریب ہے، اس کا نام برکت والا ہے اور اس کی بزرگی بہت بلند ہے۔ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت میں وارد مأثور دعاؤں میں سے جامع دعاؤں اور محاسن کلام کے ساتھ دعا مانگے اور تکلف سے بچے، اور دعا میں حد سے بھی نہ نکل جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں جامع دعا کو پسند فرماتے تھے اور دوسری دعاؤں کو چھوڑ دیتے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ دعائیں مانگے اور مانگنے میں خوب الحاح اور رب تعالیٰ کی طرف دل کو متوجہ کر کے دعا مانگے، بے شک رب تعالیٰ سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو ہم سے قبول فرما لے اور ہماری امیدوں، امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔